قابل قدر شخصیات علماء کرام اور اس پر تشریف فرما علماء کرام اور حکام صاحبان. تاریخ شاہد ہے کہ جس دور میں مسلمانوں نے قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگایا تو کامیابی نے ان کے قدم میں اور ہر حال کی عزت و سربلندی سے سربراہ ہوتے رہے. میرے دوستو، میں نے فکر کیا کہ مدینہ کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی مہربانی سے محروم نہیں فرماتے جب تک وہ قوم اپنی روش اللہ کے ساتھ بدل لے، اور جب کوئی قوم خود اپنی روش اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ قوم تباہ برباد ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر وہ کسی کی طرح نہیں کرتی. میرے دوستو، جب مسلمانوں نے شرک اور خواہشات انسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دھیان رہا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں، آئے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نشہ ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے. اگر آپ کسی عالم دین سے جا کر پوچھیں گے کہ ظالم مرکب مسلط ہوتے ہیں تو وہ عالم دین حدیث کی تلاش کرے گا اور حدیث کی تلاش کر کے یہی جواب دے گا کہ جب زنا ہو جائے، نشہ ہو جائے، ظلم ہو جائے تو پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم مسلط کر دیتے ہیں جو رات کو ظلم کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مودی یہ کر رہا ہے، جو یہ کر رہا ہے، ہرگز نہیں. میرے دوستو، یاد رکھو ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی، ان کا دل و دماغ بھی اس اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ وہی ہے جو ابراہیم کے زمانے میں تھا، جو تھا، جو جان ہے اور جو ہمیشہ رہے گا. ہم نے اس کی زندگیوں کو جوئے سے، سرسے سے، زنا سے، چوری سے، ظلم سے، فساد سے بھرا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ آ جائے، محمد غزنوی آ جائے، محمد بن قاسم آ جائے، ابو بکر آ جائے، عمر آ جائے، عثمان آ جائے، علی آ جائے.